اسم غیر متمکن کس کو کہتے ہیں اور یہ اسم اور مبنی میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس سبق میں اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ یہ ایک بے حد مفید یوٹیوب چینل ہے جو آج کے معاشرے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ اس چینل میں ابو ہریرہ نامی لڑکے کے ساتھ مل کر ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ مواد موجود ہے۔ پیارے دین کی پیاری پیاری باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت، یہ سب ایک چھوٹے بچے کی زبان سے سن کر اور بہترین قسم کی ویڈیوز دیکھ کر ہمارے بچے بآسانی دین کی بہت ساری باتیں اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو موبائل پر دوسری قسم کے کارٹون دکھاتے ہیں جن میں میوزک ہوتا ہے، دوسری خرافات بھی ہوتی ہیں بسا اوقات، تو بچوں کے لیے یہ چینل ان کے مقابلے میں نسبتاً بہت بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آسان قرآنی عربی کورس الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی اس آیت پر پہنچے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک علی ھدی من رب، اولئک کا مطلب ہے یہ لوگ، علی کا مطلب ہے پر، ھدن کا مطلب ہے ہدایت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اولئک اور ہم، یہ دو لفظ عربی گرامر کی روح سے اس میں غیر متمکن ہیں۔ تو اب یہاں ضرورت ہے اس بات کی سمجھنے کی کہ اس میں غیر متمکن کس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر اور مبنی کے اندر کیا فرق ہے اور یہ کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، معرب اور مبنی، معرب اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں تغیر واقع نہیں ہوتا، وہ کبھی کتابن ہو، کبھی کتابن ہو، کبھی کتابن ہو، ایسا نہیں ہوتا، تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے تو اس کو معرب کہتے ہیں، یعنی اعراب کی تبدیلی ہو رہی ہو تو وہ معرب ہے، تبدیلی نہ ہو رہی ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ ہم اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے پرکھیں کہ معرب اور مبنی ان تینوں میں سے کیا کیا ہیں، تو حروف تو سارے مبنی ہوتے ہیں، اور افعال میں سے فعل مضارع معرب ہے، باقی سب مبنی ہیں، اور فعل مضارع کے بھی دو صیغے مبنی ہیں، باقی صیغے معرب ہیں، اور اسماء میں سے جو اسم مبنی ہیں اس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں، جو اسم معرب ہیں ان کو اسم متمکن کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم غیر متمکن اس مبنی لفظ کو کہتے ہیں جو اسم ہو، یعنی ایک تو حروف مبنی ہے، پھر افعال میں سے بھی فعل ماضی مبنی، فعل مضارع معرب ہے، اسم میں سے اسم غیر متمکن مبنی ہے، اسم متمکن معرب ہے۔ اب اس میں غیر متمکن کو سمجھنا کیوں ضروری ہے آپ کے لیے کہ اس میں متمکن بہت سارے ہیں اور وہ اتنے ہیں کہ آپ ان کو کاغذ پہ لکھ نہیں سکتے۔ اس میں غیر متمکن اتنے تھوڑے سے ہیں کہ آپ ان کو 2 یا 3 صفحوں میں مکمل لکھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے اس کی 8 قسمیں ہیں، 8 قسموں کے نام سے سن لیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم صوت، اسم فعل، اسم ظرف، اسم کنایہ، مرکب بنائی۔ اب اس میں سے اولئک جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، اور من ربہم، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے۔ تو اب آپ ضمیر کو سمجھ لیں اور اسم اشارہ کو سمجھ لیں۔ اسم اشارہ پر بھی الحمدللہ ہم نے اسی کورس کے تحت مکمل بات کر لی ہے، ذالک الکتاب کے تحت، تو وہاں آپ دیکھ لیں ھذا، ھذانی، ھؤلائی، اور ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، یہ 12 الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اشارہ کہ الفاظ کون کون سے ہیں۔ یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ان میں کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب آ جاتے ہیں ضمائر کی طرف۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ، میں، تو، آپ، یہ اردو کی ضمیریں ہیں۔ اس کی جو عربی بنے گی وہ عربی کی ضمیریں ہوں گی۔ اب عربی میں جو ضمیریں ہیں وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کے اعتبار سے ان کے 70 الفاظ نحوی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ الفاظ کی جو بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے آپ کو 14 کے 2 سیٹ یاد کر لینا کافی ہے، آپ کے سامنے ساری ضمیریں آ جائیں گی۔ وہ 14 الفاظ کے جو 2 سیٹ ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ ضمیریں ہیں جو الگ سے لکھی ہوئی جاتی ہے، الگ سے لکھ سکتے ہیں ان کو، اور ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جو ملا کر ہی لکھی جاتی ہے۔
پھر ان میں کچھ الفاظ کامن ہیں کہ ایک لفظ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، تو جو الگ سے الفاظ لکھے جاتے ہیں وہ ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ یہ 6 ضمیریں غائب کی ہیں، ان کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں۔ اور 6 ضمیریں حاضر کی ہیں انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یعنی تو ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں۔ اور 2 ضمیریں متکلم کی ہیں انا، نحن۔ تو یہ 14 الفاظ کو آپ ایک سانس میں یاد کر لیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اور ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، ترجمہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو لغت میں دیکھ لیں۔ یہ 14 الفاظ کا پورا سیٹ آپ نے یاد کر لیا۔ یہ الگ سے لکھے جاتے ہیں، ان کو کسی لفظ کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا، یعنی ہوا، قل هو اللہ احد، ہوا، ٹھیک ہے۔ اب 14 وہ الفاظ، وہ بھی ضمیریں ہیں جو ملا کر لکھے جاتے ہیں، کسی لفظ کے ساتھ پیوست ہو کے آتے ہیں، جیسے من ربہم، لہو، فیہ، بکا، عنکا، علیکا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اس میں ہو اور کا کی کے ہیں، یہ کسی لفظ کے ساتھ پیوست ہو کر آتے ہیں، یا تو حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں یا اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو یہ مجرور ہوتے ہیں، اور اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو یہ اس کا مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ یہ 14 الفاظ کون سے ہیں؟ ہو، یعنی ہا کے اوپر پیش لگاتے ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ اب دیکھیے اس میں ہما، ہم، ہما، ہننا آپ نے اس پہ بھی پڑھ لیا، یعنی ہما، ہم، ہما، ہننا الگ سے بھی آتے ہیں، مل کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 ہو گئی غائب کی۔ حاضر کی 6 الفاظ ہے کا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ یہ 6 الفاظ حاضر کیسے ہیں؟ جو الگ سے کبھی بھی نہیں آتے، ملا کر ہی آتے ہیں۔ آپ کا نہیں کہہ سکتے کسی کو، آپ کو فی کا، عن کا، من کا، کتابو کا، یہ ملا کر ہی آئے گا یہ لفظ، ٹھیک ہے۔ 2 ضمیریں متکلم کی ہیں، اس میں سے جو متکلم واحد متکلم کے لیے ہے وہ ہے یا ساکن، کتابی، میری کتاب، یہ یا ساکن بن کر آتی ہے۔ اس پر کبھی زبر بھی آ جاتا ہے، کبھی موقع کے لحاظ سے تبدیلی ہو جاتی ہے، کبھی یہ گر بھی جاتی ہے، جسے لکم دینکم ولی دین۔ لکم، اس میں جو کم ہے یہ بھی متصل ضمیر ملا کر لکھی جائے، دینکم یہ بھی ملا کر لکھی جا رہی ہے، ولی، یہ لیا میں جو یا ہے اس پہ دیکھو زبر آ گئی، اب یہ متکلم کی ہے، ولی دین، دین اصل میں تھا دینی، اس یا کو گرا دیا گیا، تو کبھی اس کو گرا بھی دیا جاتا ہے۔ اور آخری جمع متکلم کی ضمیر نون زبر، نون الف زبر نا، تو اس کو اگر ملا کے پڑھیں، جو متصل ہو کر ضمیریں آتی ہیں اس کو اگر ہم پڑھیں ایک گردان کے اعتبار سے تو وہ بنے گی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا۔ یا، اس یا کا مطلب ہے یا ساکن یا زبر، جو بھی اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 14 الفاظ کے 2 سیٹ ہیں ضمیروں کے، ان کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ ایا کا، ایا کما، ایا کم کے اندر بھی یہ کا، کما، کم ہی ایا کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، وہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ تو اس کا نام ہے منفصل ضمیریں، متصل ضمیریں۔ تو متصل منفصل کو ذہن میں رکھیں، مرفوع، مجرور، منصوب، آپ مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں جب پڑھ لیں گے تو یہ اس کو آپ ملا سکیں گے، تو وہ پھر 70 ضمیریں بھی خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ شکلیں یہی ہے، لفظ یہی ہے، 14 الفاظ یہ والے ہیں، 14 الفاظ یہ والے ہیں، یہ آپ کو ایک مرتبہ اچھی طرح یاد کرنے ہوں گے۔ اس میں غیر متمکن کی 2 قسمیں ہو گئیں، ضمیر اور اسم اشارہ۔ تیسری قسم ہے اسم موصول، وہ ہم نے صراط الذین انعمت علیہم کے تحت پڑھ لیا۔ اب رہ جاتے ہیں اسم صوت، اسم فعل، اسم ظرف، اسم کنایہ اور مرکب بنائی۔ یہ انشاءاللہ ہم وقت آنے پر ان کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں عربی سیکھنے سے متعلق، قرآن کریم سیکھنے سے متعلق ایسی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی حال ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہوگی، اس پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔